بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو، اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ تکلیف کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ تقاضے ختم نہیں ہوتے زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے، کبھی ویسا ضروری ہے۔ اگر دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیں کہ کیا وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوں تو یقین کریں آپ وہاں مر چکے ہیں۔ خود کو باوضو کیا تیرے تصور سے بھی پہلے، میں نے اس درجے تیرے عشق کو پاکیزہ رکھا۔ جب کسی کو چینخ چینخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا، اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم کو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تب بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ مسکراہٹ، تبسم، ہنسی، قہقہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ غم ہی ایسا ملا تھا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ گلہ کروں گا تو روٹھ جائے گا، ڈانٹ دے گا، وہ میرے حصے کا وقت اوروں میں بانٹ دے گا۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اے موت، تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ جو مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کر سوتے تھے، اب ان بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتا جہیز کیسے بنتا ہے، بیٹی کیسے بڑی ہوتی ہے۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئی صدیاں شباب کی۔
تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گنوا دیتے ہیں۔ کتنی بے رحم شجر ہیں، نئے پتوں کے لیے پرانے پتوں کی وفاؤں کو بلا دیتے ہیں۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے تھے انصاف مل گیا۔ اے اللہ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ایسا کر دے۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اے لوگو، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا، ایک پل کا مزہ عمر بھر کی سزا دے گا۔ ہاں، اگر خوف خدا سے ٹپکے ایک آنسو، وہ ایک آنسو جنت میں جگہ دے گا۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ پر سائبان کی طرح شائع رہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھ سے میری عمر کا خسارہ پوچھتے ہیں، یعنی لوگ مجھ سے تمہارا پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں اس سے میرا تعلق نہیں رہا، انہیں یقین نہیں آتا اور وہ دوبارہ پوچھتے ہیں۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اے زندگی، تیرا ہر رنگ نرالا ہے، کوئی لمحہ سفید تو کوئی کالا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکارو، پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پہ اندھا اعتماد کرو گے،
جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک ذوالجلالہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دیں گے، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔